اور ہر طرح کے شرک کی نفی. ہر طرح کا کیا مطلب ہے؟ نبی اور ولی. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، عزیر نبی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی شریک الوہیت نہیں مانا. مریم ولیہ ہے، اصحاب کہف اولیاء ہے. ان کی بے بسی اور عاجزی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی متصرف مشکل کشا و حاجت روا نہیں ہے. موسیٰ کتنے بڑے پیغمبر ہیں، فرعون کے ہاتھوں پریشان ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے فرعون کو غرق کر دیا اپنے لشکروں سمیت. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور وہ تمام محلات اور حکومت مصر اسرائیلیوں کو دے دیا. پیغمبروں کا عجز اللہ بیان فرماتے ہیں. کبھی فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے اور فریاد کرنے لگے انی مسنی الضر، اے خدایا میں بہت بیمار ہوں. وانت ارحم الراحمین، اور آپ خوب معاف فرمانے والے ہیں، رحم فرما، صحت عطا فرما. تو ایوب علیہ السلام خود اپنی بیماری دور نہیں کر سکتے. فکشفنا ما به فاستجبنا له، ہم نے دعا قبول کی. فکشفنا ما به من ضر، ساری تکلیف ختم کر دی. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، جتنے بال بچے مر چکے تھے وہ اور اتنے اور ان کو دے دیے. رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے مہربانی ہے. وذکری للعابدین، اور یہ پند و نصیحت ہے موحدین کے لیے. عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ عابدین بمانے موحدین کے ہیں، کیونکہ عبادت بغیر توحید کے معتبر نہیں ہے. کبھی قرآن پاک بیان کرتا ہے وَظَنُّونَ، اے مچھلی والے پیغمبر کو یاد کرو. اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، چلے گئے ناراض ہو کر، قوم سے تنگ آ کر. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، خیال فرمایا کہ ہم سختی نہیں کریں گے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں آواز لگائی لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے بچانے والا مگر ایک اللہ، آپ ہے، تیرے لیے پاکی ہے. انی کنت من الظالمین، مجھ سے زیادتی ہو گئی. تو اللہ فرماتے فاستجبنا له، ہم نے پھر دعا قبول کی. ونجیناہ من الغم، اور ہم نے حضرت کو غم سے نجات دی. غم دور کرنے والا اللہ ہے، پیغمبر اور ولی نہیں ہے. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مسلمانوں کو. وزکریا اذ نادى ربہ، وزکریا علیہ السلام کو دیکھو رب سے بیٹا مانگ رہا ہے. بیٹا نہیں، او فلاں بابا بیٹا دیتا ہے، اور فلاں درگاہ، وہ درگاہ میں کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے بیٹے بننے کی. وہ بابا خود باہر کیوں نہیں آتا کہ لوگوں کو بیٹے اور بیٹیاں تقسیم کر رہا ہے. کفر اور شرک کے غلط اور لت پت عقیدے، خراب نظریے. قرآن پاک اس کا سر کچل رہا ہے. کہتے اور بابے شابے چھوڑو، وہ سب سے بڑا بابا جسے قرآن نے نبی کہا ہے زکریا علیہ السلام، اس کا بیٹا نہیں ہے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، وزکریا علیہ السلام کو یاد کرو، اپنے رب سے مانگ رہا ہے، رب سے. وہ ایک ہی ہے جو الحمدللہ رب العالمین میں ہے، اسی سے مانگنا پڑے گا. ایک بزرگ کے پاس مجھے ایک استاد لے گئے کہ یہ تعویذ دیتے ہیں اس سے بیٹا ہوتا ہے. میرا قطعاً نظریہ نہیں ہے. تعویذ کلمات مبارکہ برحق ہے، اللہ اس کی عزت کرتا ہے، لیکن کوئی بابا ٹھیکیدار بنا ہوا وہ جب بھی تعویذ دے بیٹا ہو جائے گا. اس طرح کوئی نبی نہیں تھا تو ولی کہاں سے آئے گا. ہمارے استاد نے ان سے بڑی گزارش کی لیکن ان کا موڈ نہیں تھا. انہوں نے کہا ابھی میں فلاں شخص کے ساتھ گیا ہوں، جب مفتی صاحب مجھے لے کے آئیں گے تو پھر میں لکھ دوں گا. میں نے کہا حضرت پہلی بات یہ کہ میں تعویذ کا قائل نہیں ہوں، دوسرا یہ کہ آپ کی تعویذ پر مجھے رت کی برابر اعتماد نہیں ہے، تیسرا یہ کہ میں آج اپنے اللہ سے کہہ دوں گا کہ بغیر تعویذ کے بیٹا دینے والے مجھے بیٹا دے. 6 مہینے بعد انور شاہ پیدا ہو گئے. وہ بزرگ خود مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے، کہنے لگے ہماری ذلت کے دن آئے تھے، تعویذ دے ہی دیتا تو عمر بھر مزے ہو جاتے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ پیسہ خوروں کو اتنی عزت نہیں دیتا ہے، تعویذ کے نام پہ دھندے کرنے والے. اور تعویذوں کا سلسلہ 2 فرقوں کا ہے، ایک بدعتی اور دوسری عورت ہے.
عورت کو آپ کہے سورت یاسین پڑھے، کچھ دے نہ لکھیے، سورت بقرہ پڑھ لے، حضرت کچھ لکھ ہی لیتے تو اس کے اوپر لکھ دو یا اللہ اس شیطان عورت سے ہمیں نجات عطا فرما، لپیٹ کے دے دینا، اگلے دن فون کرے گی حضرت بہت مہربانی کام ہو گیا ہے۔ آپ کچھ بھی لکھ کے دیں، لکھنا ضروری ہے، اور اگر بڑا پیر بننا ہو نا تو پھر 11 پرچ لے کے، 11 پلیٹیں لے کے، اور ان سے کہنا کہ دیکھو ایسا پکڑنا، ٹیڑھا کر دیا نا تو دکان بھی ٹیڑھی ہو جائے گی، ایسا، اور اس دوران سر پر فلاں رنگ کا دوپٹہ نہ ڈالنا، اور صبح اور شام یہ پیتی رہا کرو، بس جی ایسا ورڈا پیر تو دنیا میں کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہے وہ، کیونکہ اتنا بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ وہ ایک پیر نے تعویذ دی، کچھ نہیں ہوا، تو مرید جی نے کہا کہ حضرت کچھ بھی نہیں ہوا، کہا آپ نے مرچ کھایا ہوگا۔ اب تعویذ کا مرچ سے کیا تعلق ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھنا، تعویذ اور گنڈے سبب ہے خیر کا، جب خیر کے لوگوں کے ہاتھ سے ہو اور دین کے کلمات سے ہو، یہ کوئی تقدیر بدلنے والی چیز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ان النظر لا يقدم ولا يؤخر، نظر بھی اوپر نیچے کچھ نہیں کر سکتی، ولكن اللہ یخرج به من البخیل شیئا، اللہ اس طرح بخیلوں سے کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہے۔ تعویذ لکھ لیتے ہیں، تعویذ کے بعد شکرانہ ہوتا ہے اس کا، کہتے ہیں استاد نے کہا ہے کہ بغیر شکرانے کے تعویذ اثر نہیں کرتی۔ ہر پیج کے اندر دوسرا پیج ہے، ہر پیج کے اندر دوسرا پیج۔ اور ہمارے جو ٹھیکیدار پیدا ہو گئے، تعویذ خور اور تعویذ چور، لوگوں کو کہتے ہیں ہم نہیں لکھتے ہیں، ہم سے لکھوایا جاتا ہے، ڈرانے کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، اللہ فرماتے ہم شیطانوں کو اسی طرح مسلط کر دیں، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، جو لوگوں کو چھیڑ چھیڑ کے تنگ کر دیں، پیچی باتیں کرنا، گھومی پھری ہوئی باتیں کرنا۔ صاف ستھرا دین ہے، الدین سمحا سہلا، کوئی پیچیدگی اس میں نہیں ہے۔ اللہ سے جیسے آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ بیٹا عطا فرما، یا اللہ اس کو بیٹا عطا فرما، اگر آپ نے کوئی آیت لکھی، دعا لکھی زکریا علیہ السلام کی، اور آپ نے دعا کی کہ اللہ ایک برگزیدہ پیغمبر نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا، آپ نے مہربانی فرمائی، ہم بھی اپنی بندگی اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں اس کو آباد فرما، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تعویذوں پر ایمان رکھنا اور اس کے بغیر قدم نہ بڑھانا یہ بھی شرک ہے، اور میں اپنے مقام پر انشاءاللہ فرق واضح کروں گا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ موحد کامل کو بعض جائز اسباب سے بھی ہٹنا پڑے گا۔ کامل موحد جس کا اللہ سے قریب کا تعلق ہو، وہ اسباب کو بھی زیادہ ادھر ادھر نہ کرے، بس مسبب ہے اسی کو راضی رکھے، انشاءاللہ ہمیشہ بیڑا پار ہوگا۔ دعا پر اعتماد کرنا، قرآن مجید کی صورتیں پڑھ کر کے اللہ کو راضی کرنے پر اعتماد کرنا، خیرات اور صدقات کر کے اللہ سے مرادیں حاصل کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہے، اور یہ ٹھوس قسم کی معلومات ہے اور عقائد کی بنیادیں ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام خدا سے بیٹا مانگ رہا ہے، خدا سے اس لیے مانگ رہا ہے کہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو جب نبی کے اختیار میں نہیں ہے تو کون بزرگ آ رہا ہے جو بیٹے اور بیٹیاں تقسیم کر رہا ہے؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، زکریا علیہ السلام کو قرآن میں یاد کرو جب اس نے آواز دی اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، اے پروردگار مجھے چھوڑنا نہیں تن و تنہا، یا اللہ اکیلا ہوں، کوئی ساتھ نہیں ہے، ایک بیٹا تو اپنے خزانوں سے عطا فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، آپ بہترین وارث ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، دعا قبول ہو گئی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، دے دیا ان کو لڑکا یحییٰ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس کی بیوی بھی ٹھیک کر دی، جو بانجھ تھی، صحت مند نہیں تھی، وہ بھی صحت مند ہو گئی۔
انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ دیکھو یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، خوشی میں بھی ہم سے مانگتے تھے، تکلیف کے وقت بھی ہمیں آواز دیتے تھے.